بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان یوسف فہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں کرنٹ افیئرز. آج کے ہمارے پروگرام کے مہمان ہیں وائس چانسلر اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور ہردل عزیز وائس چانسلر ہیں انجینئر پروفیسر ڈاکٹر اطہر محبوب صاحب، جو کہ تمغہ امتیاز بھی ہیں اور سحر انگیز شخصیت کے مالک ہیں. سر آپ نے وقت دیا پروگرام کے لیے بہت شکریہ آپ کا. سب سے پہلے پروگرام میں آگے بڑھنے سے پہلے کچھ ایک چھوٹا سا سوال جو آپ کی نجی لائف کے حوالے سے ہے کہ آپ کا تعلق کہاں سے ہے، اور لوگ جاننا چاہتے ہیں آپ کا فیملی بیک گراؤنڈ کیا ہے، آپ نے ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی اور اعلیٰ تعلیم کہاں سے حاصل کی، اور اس کے علاوہ کن کن جگہوں پر آپ نے خدمات سر انجام دی اور یہاں تک پہنچے. جی یوسف، میرا تعلق ایک فیملی سے ہے جہاں میرے والد صاحب ایئر فورس میں پائلٹ تھے اور گروپ کیپٹن کے عہدے سے ریٹائر ہوئے. تو ایئر فورس میں جب وہ خدمات سر انجام دے رہے تھے تو ان کی پوسٹنگ مختلف جگہوں پہ ہوئی. مثال کے طور پہ میں پیدا کراچی میں ہوا، میرے دو بھائی بھی کراچی میں پیدا ہوئے. اس کے بعد ان کی پوسٹنگ فرانس بھی رہی 1 سال، 4 سال انگلینڈ رہی، کوئی 4 سے 5 سال پشاور بھی رہی. تو ان ساری جگہوں پہ ابتدائی تعلیم میں نے فرانس میں آغاز کیا اسکولنگ کا، 1 سال وہاں پڑھا. اس کے بعد پھر کراچی میں ایئر فورس کا اسکول ہے پی ایف ماڈل اسکول شارع فیصل ڈریگ روڈ، وہاں 2nd کلاس تک پڑھا. پھر پشاور میں ہم جب ابو کی پوسٹنگ ہوئی تو پی اے ایف ماڈل اسکول بڑے بیر میں نے کلاس 3 اور 4 پڑھی. پھر پشاور پوسٹنگ ہو گئی، وہاں کلاس 5 پڑھی. پھر انگلینڈ میں پڑھا 2 سال. پھر کیڈٹ کالج پٹارو سے میں نے میٹرک کیا 1986 میں، اور پھر 1988 میں نے انٹرمیڈیٹ کیا پی اے ایف ڈگری کالج پشاور سے. پھر میں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے امریکہ چلا گیا. تو 1988 سے لے کے 1996 تک 8 سال میں نے امریکہ میں تعلیم حاصل کی. میں نے بی ایس کمپلیٹ کیا الیکٹریکل انجینئرنگ میں، پھر میں نے ایم ایس کمپلیٹ کیا الیکٹریکل انجینئرنگ میں. دونوں یہ ڈگریز میری یونیورسٹی کا نام تھا فلوریڈا اسٹیٹ یونیورسٹی. پھر میں پاکستان واپس آ گیا. میں نے یو ایس میں تقریباً جو 8 سال تھے اس میں مختلف فل ٹائم اور پارٹ ٹائم امپلائمنٹ جابس کی، انجینئرنگ سے ریلیٹڈ کی، اپنے پروفیشنل اسائنمنٹ سے ریلیٹڈ کی، بزنس سے ریلیٹڈ کی. پھر جب میں 96 میں آیا تو میں نے انجینئرنگ یونیورسٹی تھی سر سید یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی، تقریباً 6 سال وہاں پہلے اسسٹنٹ پروفیسر تھا، کوئی 4.5 سال، اور اس کے بعد 1.5 سال ایسوسیٹ پروفیسر تھا، وہاں جاب کی. پھر 2 سال میں نے آئی بی اے کراچی میں انسٹیٹیوٹ آف بزنس ایڈمنسٹریشن وہاں ایز اے فیکلٹی ممبر جاب کی. پھر میں نے اپنی پی ایچ ڈی نیشنل یونیورسٹی آف سائنسز اینڈ ٹیکنالوجی، جو پاکستان کی ایک انجینئرنگ کے شعبے میں بہترین یونیورسٹی ہے، اس سے پی ایچ ڈی میں نے سٹارٹ کی 2001 میں اور مکمل کی 2005 میں. اس کے بعد میں آئی بی اے سے پھر نیشنل یونیورسٹی آف سائنسز اینڈ ٹیکنالوجی کا جو کراچی میں کیمپس ہے پاکستان نیوی انجینئرنگ کالج، 2005 سے لے کے 2012 تک وہاں منسلک رہا ایز اے فیکلٹی ممبر. اور پھر 2012 میں نے جوائن کیا ڈی ایچ اے صفا یونیورسٹی کراچی میں اور اس کو اسٹیبلش کیا. اور 2015 میں میری سلیکشن کی گورنمنٹ آف پنجاب نے خواجہ فرید یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ انفارمیشن ٹیکنالوجی رحیم یار خان کے فاؤنڈنگ وائس چانسلر کے طور پہ. تو 2015 ستمبر سے لے کے 2019 نومبر تک میں نے خواجہ فرید یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ انفارمیشن ٹیکنالوجی کو اسٹیبلش بھی کیا. وہاں اسٹوڈنٹس کی تعداد کو ہم 0 سے لے کے 10,000 پہ لے کے گئے، امپلائیز کو 0 سے 700 پہ لے کے گئے. اس کے بعد جولائی 2019 میں میری سلیکشن ہوئی گورنمنٹ آف پنجاب کی طرف سے اسلامیہ یونیورسٹی آف بہاولپور میں، اور یہاں اب مجھے تقریباً 3.25 سال ہو گئے. ٹھیک ہے سر، آپ سے کویسچن یہ ہے کہ جب آپ یہاں پر وائس چانسلر اسلامیہ یونیورسٹی آف بہاولپور تعینات ہوئے تو اس وقت یہاں پر طلباء طالبات کی تعداد کتنی تھی، اور کتنے تعلیمی شعبہ جات یہاں پر کام کر رہے تھے، اور اب اس میں کتنا اضافہ ہوا ہے؟ جی، اسلامیہ یونیورسٹی آف بہاولپور آپ جانتے ہیں کہ اس خطے کی ایک بڑی قدیمی درسگاہ ہے، اور اس کا اپنا ایک تاریخی پس منظر ہے کہ جامعہ عباسیہ کے طور پہ اس کو ریاست بہاولپور میں نواب صادق خان V نے 1925 میں قائم کیا. پھر یہ اپنے ارتقائی منازل طے کرتے ہوئے 1975 میں ایک جنرل پبلک یونیورسٹی بن گئی اسلامیہ یونیورسٹی آف بہاولپور، اور میں نے اس کے 16ویں وائس چانسلر کے طور پہ 26 جولائی 2019 کو چارج سنبھالا. اس دوران جو اسلامیہ یونیورسٹی آف بہاولپور ہے
اس میں گروتھ ایکسپینشن ہوتی رہی. 1975 سے اس کو یہ نیو کیمپس کی زمین بغداد الجدید کی ملی, لیکن یہ ہے کہ گروتھ بھی ہوئی, شرنکیج بھی ہوئی. جب میں نے جوائن کیا اس وقت یونیورسٹی جو تھی اس میں تقریباً 15,000 اسٹوڈنٹس زیر تعلیم تھے اور 48 ٹیچنگ ڈپارٹمنٹس تھے, اور جو پروگرامز تھے ان کی تعداد کوئی 100 کے قریب تھی. اچھا, اس کے بعد جب میں نے جوائن کیا تو میں نے دیکھا کہ یونیورسٹی کی کیپیسٹی زیادہ تھی, یعنی کہ انڈر کیپیسٹی آپریٹ کر رہی تھی. تو پھر ہماری جو انیشیل میٹنگز ہوئیں چیئر پرسنس کے ساتھ, ڈینس کے ساتھ, پھر ہم نے دیکھا کہ اس یونیورسٹی میں بہت پوٹینشیل ہے گرو کرنے کا بھی, اس ریجن کو بہت بہتر طریقے سے سرو کرنے کا. پھر ہم نے مل کے ایک اسٹریٹجی بنائی کہ اس یونیورسٹی کو ہم نے 100 بہترین یونیورسٹیز میں لے کے جانا. اس کے لیے ہماری کوالٹی بھی بہت ہائی ہوگی اور اپنے ریجن میں ایک سوشو اکنامک امپیکٹ کریٹ کرنے کے لیے ہمیں اپنی جو کوانٹٹی ہے یعنی ایکسیسیبلٹی وہ بھی ایکسپینڈ کرنی پڑے گی. تو جو 48 ڈپارٹمنٹس تھے اس سے تقریباً اب 130 کے قریب ٹیچنگ ڈپارٹمنٹس ہو گئے اور تقریباً 70 کے قریب نان ٹیچنگ ڈپارٹمنٹس ہیں. ہم نے جو ایکسپینشن اور ریسٹرکچرنگ کی ہے اس میں ٹیچنگ ڈپارٹمنٹ بھی بڑھے اور نان ٹیچنگ ڈپارٹمنٹ جو ہوتے ہیں وہ ٹیچنگ ڈپارٹمنٹ کو سپورٹ دینے کے لیے چاہیے ہوتے ہیں. تو ایک بڑی تعداد میں ہم نے نان ٹیچنگ ڈپارٹمنٹس وہ فنکشنز وہ کام کرنے کے لیے بنائے جو کام پہلے اگنور ہو رہا تھا یا ایک جگہ پہ بہت زیادہ کام ایک ڈپارٹمنٹ کے ذمہ تھا. تو فیکلٹیز جب میں نے جوائن کیا ان کی تعداد 6 تھی, اب اللہ کے فضل و کرم سے 15 فیکلٹیز ہیں اور اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ 15,000 سے لے کے اب 65,000 فل ٹائم اسٹوڈنٹس ہیں. نمبر آف ڈپارٹمنٹ جیسے میں نے بتایا کہ 125 کراس کر گئے. ڈگری پروگرامز جو ہیں BS لیول کے کوئی 130 کے قریب ڈگری پروگرامز ہیں, پھر MS MPhil لیول کے 100 کے قریب ہیں اور PhD کے پروگرامز 50 سے زائد ہیں. سر, طلباء طالبات کی اتنی زیادہ تعداد ہے آپ کے پاس, تو آپ طلباء طالبات کو کس طرح فیسلیٹیٹ کرتے ہیں اور ڈیزرو اسٹوڈنٹس کے لیے کیا پیرامیٹرز کیا کہا؟ جی, جب طلباء اور طالبات کی تعداد میں ہم نے یہ اضافہ کرنے کا منصوبہ بنایا تو ہم نے اس وقت ہی اسیس کیا کہ یونیورسٹی کی جو کیپیسٹی ہے کہ ایزیلی 35 to 40,000 اسٹوڈنٹس تو اکاموڈیٹ ہو جائیں گے ایگزسٹنگ انفراسٹرکچر میں, لیکن اس سے آگے جانے کے لیے ہمیں مزید انفراسٹرکچر بھی چاہیے ہوگا. تو جو اسٹوڈنٹس کو ہم نے فیسیلیٹیٹ کیا تو سب سے پہلا عمل جو ہم نے کیا وہ اپنی ٹرانسپورٹ فلیٹ کو نہ صرف نمبر آف بسز ہم نے بڑھائیں بلکہ جو بسز کے روٹس تھے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ بہاولپور ڈویژن جو ہے یہ پنجاب کا سب سے بڑا جغرافیائی لحاظ سے ڈویژن ہے. ادھر فاصلے کافی ہوتے ہیں, شہر ایک دوسرے سے فاصلے پہ, آبادی ہے تو کافی زیادہ اور گنجان, لیکن فاصلے ہیں شہروں میں کیونکہ ایک زرعی علاقہ ہے. تو پہلے تو ہم نے یہ کیا کہ جو روٹس تھے ڈفرینٹ, اپنے 100 کلومیٹر کے ریڈیس تک ہم نے اپنی بسز کو ایکسپینڈ کیا. یعنی کہ ہم نے جو نواحی قصبے اور شہر تھے, اگر بہاولپور کیمپس کی بات کریں تو ہم نے خانقاہ شریف, لال سہانرہ, خیرپور ٹامے والی, ایون حاصل پور تک بسیں چلائیں, اور دوسری طرف یزمان اور احمد پور ایسٹ تک ہم نے اپنی بسز کا دائرہ کار بڑھایا. اور جہاں سب کیمپسز تھے, بہاول نگر سب کیمپس میں ہم نے چشتیاں, ہارون آباد ادھر تک بس روٹ چلائے. جو رحیم یار خان کیمپس تھا اس میں صادق آباد, خانپور, راجن پور, کوٹ مٹھن, جمال الدین والی, ان سارے روٹس پہ بسز چلائیں تاکہ جو بچے ہیں وہ ڈے اسکالرس کے طور پر تعلیم حاصل کر سکیں, ہاسٹلس پہ بہت ضرورت سے زیادہ بوجھ نہ آئے. تو یوں تعداد جو بڑھی اس میں ٹرانسپورٹ نے ایک رول پلے کیا. نمبر آف پروگرامز جو ہم نے بڑھائے, بہت سارے پروفیشنل پروگرامز, نئے پروگرامز, بہت عرصے سے ان کے منصوبے تیار تھے لیکن ان کو گو ہیڈ نہیں مل رہا تھا. ان کو ہم نے اسٹیچوٹری باڈیز سے, اپنی اکیڈمک کاؤنسل اور سنڈیکیٹ سے اپروو کرایا, ہائر ایجوکیشن کمیشن سے NOCs پرسو کیے, اور ان کو پروگرامز کو لانچ کرنے کے لیے جہاں جہاں فیکلٹی کی ضرورت تھی وہاں ہم نے فیکلٹی بھی انڈکٹ کی. جب ہم نے یہ پروگرام سٹارٹ کیا تھا ایکسپینشن کا تو 2019 میں یونیورسٹی میں کل فیکلٹی جو فل ٹائم فیکلٹی وہ 500 سے کم تھی, اور اب تقریباً 1450 کے قریب فل ٹائم فیکلٹی ہو چکی ہے. اس کے علاوہ ایک پارٹ ٹائم فیکلٹی کا پورا ایکو سسٹم, جس میں جب ہم نے سٹارٹ کیا تھا تو 600 پارٹ ٹائم فیکلٹی تھے اور اب تقریباً 2000 کے قریب ہمارے پاس پارٹ ٹائم فیکلٹی بھی ہے. تو اسٹوڈنٹس بڑھے, فیکلٹی بڑھی, ہم نے کوالٹی بڑھانے کے لیے میجرز لیے, الیکٹرانک ٹیکنالوجیز کا استعمال کیا. کووڈ کے دنوں میں ہم اس کو آن لائن موڈ میں بہت جلدی لے کے گئے, اور پورا جو ٹیچنگ سسٹم تھا اس کے اندر امپرومنٹس لانے کے لیے ہم نے فیکلٹی کی ٹریننگ کنڈکٹ کرائی. ہم نے جنرل ایجوکیشن کو, یعنی کہ ہر سبجیکٹ میں اسپیشلائزیشن کے ساتھ ساتھ بچوں کو ایک جنرل ایجوکیشن کے لیے کامن کورسز کا سسٹم لے کر آئے.
تاکہ سارے بچوں میں جو ایک اعلیٰ اسکلز ہوتی ہیں انسان میں، کمیونیکیشن کی، کریٹیکل تھنکنگ اینڈ ریزننگ کی، اور دیگر جو معلومات ہوتی ہیں وہ بچوں کو ملیں. تو یہی حوالہ ہے کہ اسلامیہ یونیورسٹی آف بہاولپور میں تعداد کے ساتھ ساتھ معیار نہ صرف یہ کہ برقرار رکھا گیا بلکہ ہمارا معیار بڑھا ہے اور امپروو ہوا ہے. نو ڈاؤٹ سر، آپ نے مختلف جو دور دراز علاقے تھے ان میں شٹل بس سروس کا بھی افتتاح کیا، اور اس کے بعد آپ نے سب کیمپسز بھی بنائے، لیاقت پور، احمد پور شرقیہ. تو کئی سیاستدان بھی آپ سے ناراض ہوئے. حاصل پور جو ہے وہ بہاولپور تحصیل، بہاولپور ضلع کا پسماندہ اور دور دراز علاقہ ہے، اور وہاں پر سب کیمپس کے لیے وہ جگہ بھی پوائنٹ آؤٹ ہو چکی ہے، اور یہ کب تک فنکشن ہو جائے گا؟ جی یوسف، بہت اچھا آپ نے سوال کیا. جب ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ جو ہمارے 2 ایگزسٹنگ سب کیمپسز تھے، بہاول نگر اور رحیم یار خان، جو کہ 15 سال سے اسٹیبلش ہو گئے تھے، وہاں ہم نے جو فیکلٹی اور فیسلٹیز ان کو بڑھایا. اس کے بعد پھر فیصلہ کیا کہ بہاولپور ڈویژن میں اور بہت سارے شہر ہیں جہاں بچوں کو دشواریاں ہیں، جیسے احمد پور، لیاقت پور اور حاصل پور. تو احمد پور اور لیاقت پور کے جو کیمپسز ہیں وہ سنڈیکیٹ سے اپروو ہو گئے. احمد پور میں زمین بھی ایکوائر ہو گئی، لیاقت پور میں ایک رینٹڈ بلڈنگ ایکوائر ہو گئی. پھر حاصل پور کیمپس کے لیے بھی ہم نے ایک فیزیبلٹی تیار کی، PC1 تیار کیا، لینڈ کے لیے سروے کیا، اور جو لوکل زعماء ہیں ان کی مدد سے 2-3 ایریاز ہیں جہاں پہ لینڈ اویلیبل ہے، اسٹیٹ لینڈ، وہ آئیڈینٹیفائی کر کے ہم نے پروپوزل گورنمنٹ آف پنجاب میں جمع کرا دیا. اور ہمارے جو موجودہ چانسلر ہیں گورنر انجینئر بلیغ الرحمان صاحب، ان کا اسپیشل ایمفیسس ہے کہ حاصل پور کیمپس کو بھی پرائیورٹی پہ بنایا جائے. تو ہم اس کو پرسو کر رہے ہیں میٹر کو. ہم نے اپنی سنڈیکیٹ سے اس کو اپروو کرا لیا ہے. اب حکومت پنجاب سے توقع ہے کہ وہ اس کا ڈیولپمنٹ PC1 اور لینڈ اگر اپروو کرے تو پھر وہ کیمپس بھی جو ہے وہ ریلائز ہو سکتا ہے انشاءاللہ. سر 3.25 سال کے ڈیوریشن میں آپ نے یونیورسٹی کے حوالے سے کیا کیا ڈیولپمنٹس ہوئی، کون سے ترقیاتی جو پروجیکٹس ہیں وہ آپ نے شروع کیے، اور کتنے جو ہے وہ ایسے پروجیکٹس ہیں جو باعث تکمیل کو پہنچ چکے ہیں؟ جی بہت اچھا آپ کا سوال ہے. جب ہم نے ایکسپینشن شروع کی جس میں اسٹوڈنٹس اور پروگرامس کی ایکسپینشن تھی، تو اس کے لیے ہمیں بلڈنگز بھی چاہیے تھیں، فیسلٹیز بھی چاہیے تھیں، اس میں امپروومنٹ بھی چاہیے تھا. تو ہم نے ایک کمپریہنسو ڈیولپمنٹ پلان بنایا. ہم نے نیڈ اسیسمنٹ کی کہ یہ جتنے پروگرام ہم شروع کرنے جا رہے ہیں اس کے لیے ہمیں کتنی بلڈنگس چاہیے ہوں گی، اور اسٹوڈنٹس کو سپورٹ کرنے کے لیے ہاسٹلس کتنے چاہیے ہوں گے، ایکیڈیمک بلڈنگ کتنی چاہیے ہوں گی، سپورٹنگ انفراسٹرکچر کیا چاہیے ہوگا. تو ہم نے ایک ڈیولپمنٹ پلان بنایا جو پہلے ہماری کیمپس ڈیولپمنٹ کمیٹی کے لیول پہ ریویو ہوا، ویٹ ہوا. اس کے اندر بلڈنگ کی تعداد کا تعین ہوا، اسکوائر فٹیجز کا تعین ہوا، ہاسٹلس کا، سب کیمپسز کا، مین کیمپس پہ جو چیزیں بننی تھیں ان کا تعین ہوا. پھر اس کے بعد وہ ہماری فائنینس اینڈ پلاننگ کمیٹی، ہماری سنڈیکیٹ، اس میں اپروو ہوا وہ 3 ایئر ڈیولپمنٹ پلان. اور اس کے تحت پھر ہم نے اس کے لیے ریسورس موبلائزیشن کی، یعنی کہ اب اس کو ریئلائز کرنے کے لیے جو فنڈز کی ضرورت ہوتی ہے. تو ہم نے 3 پرونگ اسٹریٹجی بنائی، یعنی ہمارے 3 ڈائریکشنز سے ہم نے ریسورس موبلائزیشن کی. پہلی جو ریسورس موبلائزیشن ہم نے کی وہ یہ تھا کہ ہمارا جو ہر سال کا اینول بجٹ ہوتا ہے اس میں اپنی ریسورسز سے ایک اینول ڈیولپمنٹ پروگرام شروع کیا جس کی مالیت 1 ارب سے 1.5 ارب کے درمیان ہے. تو گزشتہ 3 سال میں آپ سمجھیں کہ تقریباً 4 ارب روپے کی ڈیولپمنٹ اور میجر رینوویشنز اور ری ماڈلنگ ہم نے اپنے پیسوں سے اسلامیہ یونیورسٹی آف بہاولپور کے کیمپسز میں کی ہے. اس میں جو بہاول نگر کیمپس ہے اس کی ایکیڈیمک بلڈنگ اور ہاسٹل میں ایک فلور کا ایڈیشن ہے، وہاں گیسٹ ہاؤس، وہاں پہ واٹر سپلائی نیٹ ورک اور دیگر سپورٹنگ ایکیڈیمک فیسلٹیز ہیں. رحیم یار خان سب کیمپس میں مسجد ہے، ڈائریکٹر کیمپس کا گھر ہے، دیگر اور سپورٹنگ انفراسٹرکچر اور فیسلٹیز ہیں. پھر جو بغداد الجدید کیمپس ہے اس میں ہم نے جو کالج آف آرٹ اینڈ ڈیزائن ہے اس کو ایکسپینڈ کیا، سنگل سٹوری سے ڈبل سٹوری میں لے کے گئے. جو ہماری اولڈ انجینئرنگ بلڈنگ تھی اس کو تقریباً 2 ٹائمز اس کو ایکسپینڈ کر کے اس کو فیکلٹی آف کمپیوٹنگ کی بلڈنگ میں کنورٹ کیا. اس کے بعد ہم نے مینجمنٹ سائنسز کی بلڈنگ کے ساتھ ایمفی تھیٹر ڈیولپ کیا، پارکنگ ایریا ڈیولپ کیا. ہم نے 2.5 میگا واٹ کا سولر پاور پارک بنایا. پھر ہم نے تمام ہاسٹلز میں میجر رینوویشنز کی اور اسلامک لرننگ کی بلڈنگ کا جو 1/4 حصہ ہے اس کو رینوویٹ کر کے یونیورسٹی کالج آف نرسنگ بنایا. تو اپنی سورسز سے ہم نے کیمپس کے سارے روڈ نیٹ ورک، واٹر سپلائی نیٹ ورک اور بجلی کے نیٹ ورک کو اپ گریڈ کیا. یہ تو تقریباً 4 بلین روپیز سے ہمارے کیمپسز پہ ہم نے کیا. اپنی بسوں کی فلیٹ کو بڑھایا.
اب ہمارے پاس تقریباً اپنی جب میں نے جوائن کیا تھا تو 30 کے قریب بسیز تھیں، اب ہمارے پاس 50 کے قریب اپنی بسیز ہیں. تو سیکنڈلی ریسورس موبلائزیشن میں ہم نے ایک ڈیولپمنٹ پلان گورنمنٹ آف پاکستان سے، فیڈرل گورنمنٹ سے PSDP پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام میں 2021-22 میں اپروو کرایا 4 ارب روپے کا. اس میں انسٹیٹیوٹ آف فزکس کی بلڈنگ، میکینیکل انجینئرنگ کی بلڈنگ، انسٹیٹیوٹ آف ایگرو انڈسٹری سدرن پنجاب کی بلڈنگ، 4 ہاسٹل مین کیمپس پہ، احمد پور ایسٹ کے سب کیمپس کے اندر بلڈنگز، اور بہاول نگر میں ایک اکیڈمک بلڈنگ اور ایک اسٹوڈنٹ ہاسٹل شامل ہے. تو اس کی بھی ٹرانچز جو ہیں ابھی 1.25 سال ہو گیا، ابھی تک تو ریلیز نہیں ہوئی، لیکن اس کوارٹر میں توقع ہے کہ ایک چھوٹی سی ٹرانچ ریلیز ہوگی اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ اس پروجیکٹ پہ بھی کام شروع ہو جائے گا. تیسرا میجر جو ریسورس موبلائزیشن ہے وہ ہم نے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ذریعے BT موڈ، بلڈ اینڈ ٹرانسفر موڈ میں ہم نے کمپیٹیٹیو بڈس کے لیے ٹینڈر فلوٹ کیا کہ اگر کوئی ایسی پارٹی ہے جو ہمیں 4 ارب روپے میں 3 بڑی اکیڈمک بلڈنگز، یعنی تقریباً کوئی 500,000 اسکوائر فٹ کی اکیڈمک ایئر کنڈیشن بلڈنگز اور 4 بڑے بڑے ہاسٹل اور روڈز کا نیٹ ورک بنا کے دے سکتا ہے، تو وہ تقریباً 4 بلین روپیز کا پروجیکٹ تھا. تو وہ ہمیں بتائے کہ ہم 10 سال میں اگر ان کو پے بیک کریں تو اس کے لیے ان کی کیا شرائط ہوں گی. تو اللہ کے فضل و کرم سے ہمیں بہت ہی ایک کمپیٹیٹیو پروسیس کے ذریعے ایک اچھی پارٹی ملی، جس کی مدد سے ہم اس وقت 4 بلین روپیز کی کنسٹرکشن جو ہے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ موڈ میں کر رہے ہیں، جس میں پہلی بلڈنگ ہمیں توقع ہے کہ فروری تک ہمیں مل جائے گی اگلے سیمسٹر. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے 12 سے 15 ارب روپے کے ڈیولپمنٹ پروجیکٹس کو انیشیٹ کیا پچھلے 3 سالوں میں. اس کے علاوہ جو رینوویشنز ہیں اور مینٹیننس ہے ایگزسٹنگ انفراسٹرکچر کی وہ کی، اور بہت ساری ایگزسٹنگ بلڈنگز کو بھی اس کے اندر جو کلاس رومز تھے، واش رومز تھے، کوریڈورز تھے، سینٹرل ایریاز تھے اسٹوڈنٹس نے جن کو استعمال کرنا ہوتا تھا، وہاں پیو کیا ہم نے. تو اوور آل ہم نے کیمپس کو گرین بنانے کے لیے کام کیا. ہم نے ادھر آرچڈس کافی سارے ڈیولپ کیے. ہمارے ہارٹیکلچر کی جو فیکلٹی ہے اس نے تقریباً 100 ایکڑس کے اوپر فروٹ ٹریز کی ڈفرینٹ طرح کی پلانٹیشن کی ہے. تو اوور آل یہ ہے کہ کیمپس جو بغداد الجدید ہے یہ تقریباً 1250 ایکڑ پر مشتمل کیمپس اسلامیہ یونیورسٹی نے 1975 میں ایکوائر کیا تھا. اس کے اندر جب تک میرا ٹینیور سٹارٹ ہوا تھا 3 سال پہلے، تقریباً 700 ایکڑ کے قریب رقبہ استعمال میں آیا تھا، اور 500 ایکڑ سے زیادہ رقبہ جو تھا وہ بنجر اور غیر آباد تھا. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ تقریباً 250 ایکڑ رہ گئے ہیں جو بنجر اور غیر آباد ہیں، اور اس وقت وہ 250 ایکڑ کو ہم لوگ لیولنگ کر رہے ہیں کہ ان کے اوپر بھی ہم ایگریکلچر شروع کر کے ان سے انکم جنریشن کریں گے. تو تقریباً 1250 ایکڑ مکمل رقبہ جو ہے وہ میرے اس ٹینیور میں انڈر یوٹیلائزیشن آ جائے گا اور یونیورسٹی کو ریونیو جنریٹ کر کے دے گا. سر، بنجر اور غیر آباد رقبے کے حوالے سے بات کر رہے ہیں اور آپ گرینری کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، تو اسلامی یونیورسٹی آف بہاولپور نے جدید تحقیق پر کام کیا اور یہاں کے سائنسدانوں نے ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے مصنوعی بارش کے حوالے سے، اس حوالے سے ذرا اپڈیٹ کیجیے. جی یوسف، یہ ایکچولی اس حوالے سے بھی 3 جہتیں ہیں، لیکن پہلی جہت ہے جو مصنوعی بارش ہے وہ چونکہ آپ نے ریز کیا وہ میں شیئر کروں گا. اور اس کے بعد پھر زرعی شعبے میں جو ہمارے کنٹریبیوشنز ہیں، جو اس بہاولپور ڈویژن جو پہلے ہی پاکستان کی جسے کہتے ہیں زرخیز علاقہ ہے، اور پاکستان کی سب سے زیادہ گندم، کپاس، گنا، یہ تینوں کراپس کا جو سب سے بڑی پروڈکشن ہے وہ بہاولپور ڈویژن میں ہو رہی ہے. تو یہ دیکھتے ہوئے کہ اس خطے کی جو زمین ہے وہ بڑی زرخیز ہے، اس کا ایک بڑا حصہ بہاولپور ڈویژن کا نصف سے زیادہ جو حصہ ہے وہ چولستان کا صحرا ہے. لیکن تحقیق سے ہمیں پتہ چلا کہ یہ ہمیشہ صحرا نہیں ہوتا تھا، بلکہ آج سے کوئی 4000 سال پہلے یہاں پر ایک بہت بڑا دریا ہاکڑا اور گھاگرا کے نام سے مشہور ہے تاریخی طور پر، اور سرسوتی بھی ویداؤں میں اس کے ذکر ہے سرسوتی کے نام سے، وہ بہا کرتا تھا اور زمین زرخیز تھی اور انسانوں کی یہاں آبادیاں تھیں اور یہاں پہ کاشتکاری بہت زیادہ ہوتی تھی. لیکن پھر زمین کی جو ٹیکٹونک پلیٹس ہیں ان کی موومنٹ سے اس دریا کا جو بہاؤ ہے پہاڑوں سے آنے کا پانی کا سلسلہ وہ منقطع ہو گیا، کہ ٹیکٹونک پلیٹس موو کرتی ہیں اس طرح کہ اس میں رکاوٹ پیدا ہو گئی، اور پھر یہ 3-4 ہزار سال میں ایک صحرا بن گیا. لیکن دوسری طرف یہ زمینی حقائق کے علاوہ آسمانی حقائق بھی ہیں. تو جب ہم نے آسمانی حقائق کو پہ ریسرچ کی، اسٹڈی کیا میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ سے، موسمیات کے ڈپارٹمنٹ سے 40 سال کا موسمیات کا ڈیٹا لیا، تو پتہ چلا کہ چولستان کے اوپر سال کے 8 مہینے
تقریباً 40% نمی رہتی ہے 5 سے 8 ہزار فٹ کی بلندی کے اوپر، جہاں پہ بارش برسانے والے بادل بنتے ہیں. تو پھر ایک ٹیکنالوجی سائنسدانوں نے ایجاد کی ہے جس کو کہتے ہیں آئونائزیشن، یعنی برقی ذرات کے ذریعے بادل بنائے جا سکتے ہیں. اور قدرتی طور پہ بھی جو بادلوں کے بننے کا عمل ہے اس میں یہ منفی برقی ذرات جو ہوتے ہیں یہ اپنا ایک رول پلے کرتے ہیں. تو اس ٹیکنالوجی کو جو UAE میں بھی اور جارڈن میں بھی اور دنیا کے کئی ممالک میں تجرباتی طور پر استعمال ہوئی ہے. تو ہم نے ایویلیویٹ کیا، دبئی جا کے دیکھا ان کے سسٹم کو، اور وہ روسی سائنسدانوں نے ایجاد کی تھی. تو وہ یہاں پر انتہائی کامیاب ہو سکتی ہے کیونکہ یہاں 5 سے 8 ہزار فٹ کی بلندی پر 40% سے زیادہ نمی موجود ہوتی ہے. اگر زمین پر یہ منفی برقی ذرات بنانے والے اسٹیشن لگا دیے جائیں تو یہ بادل بنا کے ان کو برسا بھی سکتے ہیں، کیونکہ یہ جو نمی اور پانی ہے یہ پانی پاکستان سے واپس جا رہا ہوتا ہے. یہ پاکستان میں بارشیں لے کے نہیں آتا بلکہ برسنے سے رہ جاتا ہے اور جا رہا ہوتا ہے پاکستان سے باہر. تو اگر اس کو ہم لے کر آئیں تو تقریباً 10 سے 15 ملین ایکڑ فٹ تازہ پانی نیا پاکستان کو دستیاب ہو سکتا ہے، جبکہ پاکستان کے آبی ذخائر ابھی صرف 93 ملین ایکڑ فٹ ہیں. تو اس میں 10 سے 15% کا اضافہ اس پانی کے ذریعے ہو سکتا ہے. اور نیچے چونکہ زمین پہلے ہی زرخیز ہے تو چولستان میں 6.7 ملین ایکڑ رقبے کو زیر کاشت لایا جا سکتا ہے، اس کی ہریالی کو بڑھایا جا سکتا ہے، لائف سٹاک کی پروڈکشن بڑھ سکتی ہے. اور ہمارا محتاط تخمینہ ہے کہ تقریباً $10 ارب سے زیادہ کی ایگریکلچرل فیلڈ کراپس، فروٹس، آرچرڈ، لائف سٹاک وہاں پہ پروڈیوس ہو سکتی ہے. 6 ملین ایکڑ میں پاکستان کا زرعی رقبہ بڑھ سکتا ہے جو کہ صرف ابھی 88 ملین ایکڑ ہے. اس میں 7 ملین ایکڑ جو کہ تقریباً 8-9% کا اضافہ ہوگا. اور ایک بڑھتی ہوئی آبادی میں ہماری جو فوڈ سیکیورٹی ہے جو ایٹ رسک ہے اس وقت، اور موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے ہماری جو پیداوار ہے وہ متاثر ہو رہی ہے. تو یہ 6.7 ملین ایکڑ جو ہے یہ پاکستان کی فوڈ سیکیورٹی بھی انشور کر سکتا ہے، ہمارا زرعی رقبہ بھی بڑھا سکتا ہے، ہمارے پانی کے ذخائر بڑھ سکتے ہیں. اور اس کی ہم نے تمام جو فیزیبلٹی ہے یہ حکومت پنجاب، حکومت پاکستان اور مختلف گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس، فنکشنریز، منسٹرز سب کو پیش کیا. اور یہ موسمیاتی تبدیلیوں کے جو اثرات ہیں ان کو بھی زائل کرنے میں مدد کر سکتا ہے. اسلامی یونیورسٹی آف بہاولپور کی رینکنگ کے حوالے سے بات کی جائے کہ انٹرنیشنل اور نیشنل رینکنگ میں اسلامی یونیورسٹی آپ کی تعیناتی سے پہلے اور اب کتنے نمبر پر ہے؟ جی بہت اچھا سوال ہے. ہائر ایجوکیشن کمیشن پاکستان نے 2015 میں جو رینکنگ کی تھی اس کے اعتبار سے اسلامیہ یونیورسٹی کو جنرل جامعات میں جہاں تمام سبجیکٹ پڑھائے جاتے ہیں 11ویں نمبر پر رکھا گیا تھا. لیکن ابھی ایک اندازہ ہے کہ جنرل جامعات میں یہ 3 یا 4 نمبر پر آ چکی ہے. یہ ایک اندازہ ہے کیونکہ HEC نے مزید کوئی نئی رینکنگ جنریٹ نہیں کی. البتہ اگر انٹرنیشنل رینکنگز کو دیکھیں تو جو میرے سے پچھلا دور تھا اس میں ڈیفینیٹلی یونیورسٹی اچھی تھی، پروگریس کر رہی تھی، لیکن کچھ وجوہات کی بنیاد پہ انٹرنیشنل رینکنگز میں ڈیٹا نہیں جمع کرایا جاتا تھا، پارٹیسپیٹ نہیں کیا جاتا تھا، تو ایک اندازہ نہیں لگایا جا سکتا تھا. لیکن جب میں نے جوائن کیا تو ہم نے اپنے جو QEC ڈائریکٹریٹ ہے اس کو کہا کہ ہمیں جو مختلف رینکنگز ہیں، ٹائمز ہائر ایجوکیشن ہے، QS رینکنگ ہے، ان سب کو گرین یونیورسٹی میٹرک رینکنگ ہے، ان سب کو ہم نے ڈیٹا فراہم کرنا ہے تاکہ ہم اپنے آپ کو گیج کر سکیں، اپنے آپ کو اسیس کر سکیں کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں انٹرنیشنلی. تو جب ہم نے تہیہ بھی کیا تھا کہ اسلامیہ یونیورسٹی آف بہاولپور کو دنیا کی 100 بہترین جامعات میں لے کر جانا ہے تو یہ رینکنگ کے ذریعے ہی پتہ چلتا ہے کہ آپ کی جامع کس درجے پہ ہے. تو جو پہلا سال تھا جس میں ہم نے رینکنگ میں پارٹیسپیٹ کیا سن 2020، تو اس کے رزلٹ کے مطابق ٹائمز ہائر ایجوکیشن نے ہمیں 1207 نمبر پر رکھا. اگلے سال جب ہماری امپروومنٹس، ہماری جو تبدیلیاں تھیں ان کے ڈیٹا کے حساب سے ہمارا ڈیٹا بدلا تو 2021 میں ہماری 1000 اور 1200 کے بریکٹ میں ہماری پوزیشن آئی. اور الحمدللہ اس سال 12 اکتوبر کو انہوں نے 2023 کی نئی رینکنگز دی ہیں اور اب ہم 200 درجہ اوپر جا کے 800 سے 1000 والے درجے میں آگے ہیں. اور اگر دیکھا جائے تو پنجاب میں جنرل جامعات میں ہم دوسرے نمبر پہ آئے ہیں. پورے پاکستان میں جو بڑی جنرل جامعات ہیں، عام جامعات ہمارے جیسے سائز کی یا ہمارے جیسے جو تمام سبجیکٹ آفر کرتی ہیں، تو اس میں ہم آپ یوں سمجھیں کہ دوسرے یا تیسرے نمبر پہ پاکستان میں آ رہے ہیں. جنوبی پنجاب میں ہم پہلے نمبر پہ ہیں اور ہماری رینکنگ جو بڑی جامعات ہیں جن سے ہم پہلے پیچھے ہوتے تھے
اب ہم ان سے کئی درجہ اوپر ہیں. سر طلباء و طالبات کے حوالے سے ہیوج ڈیولپمنٹ ہے، تو بتائیے گا کہ یونیورسٹی جو ہے وہ سالانہ کتنا بجٹ جنریٹ کر لیتی ہے؟ جی، یہ پورا جو تبدیلی کا عمل تھا جس میں ہم نے یہ گروتھ اور ایکسپینڈ بھی کیا، اپنا انفراسٹرکچر بھی انہانس کیا، فیکلٹی بھی، امپلائیز بھی انہانس کیے، لیکن اس پورے عمل کا مقصد یہ تھا کہ یونیورسٹی کو سیلف سسٹیننگ بنایا جائے، یعنی خود انحصاری ہو، کیونکہ یہ ایک آٹونومس باڈی ہے. اس کو سرکار نے زمین اور کچھ وسائل دیے ہیں اور ایک گرانٹ تو دیتی ہے، لیکن توقع یہ ہے معاشرے کی اور ملک کی اور لوگوں کی کہ یہ ایک ذمہ دار ادارے کے طور پہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوگا، اپنی ریسورسز جنریٹ کرے گا، اپنی ایسیٹس کو، اپنی زمینوں کو بہتر طریقے سے استعمال کرے گا. تو مجھے آپ کو یہ بتاتے ہوئے خوشی ہے کہ اسلامیہ یونیورسٹی آف بہاولپور کی جو اون سورس انکم تھی، اپنے ذرائع سے آمدنی تھی، جب میں نے جوائن کیا تو وہ تقریباً 1300 ملین تھی. جو تیسرا سال میرا کلوز ہوا تھا ابھی، اس میں وہ تقریباً 5500 ملین سے زیادہ تھی. یعنی ابھی پچھلے سال تک ہم اپنی آمدنی 4 گنا سے زیادہ بڑھا چکے تھے، اور اس سال جو ہمارا آمدنی کا تخمینہ ہے وہ تقریباً یونیورسٹی کی اپنی آمدنی جو ہے وہ 6500 ملین سے 7000 ملین کے درمیان ہوگی. یوں ہم نے اپنی آمدنی میں 5 گنا سے زیادہ اضافہ کیا، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جو اپنے جاری اخراجات ہیں جس کو کرنٹ ایکسپینڈیچر یا آپریٹنگ ایکسپینڈیچر کہتے ہیں، اس حساب سے اس معاملے میں یونیورسٹی جو ہے وہ خود کفیل ہو چکی ہے، اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو چکی ہے. لیکن چونکہ ترقیاتی اخراجات بھی کرنے پڑ رہے ہیں، بلڈنگز بھی بنانی پڑ رہی ہیں، اور کاسٹ اس کی جو اخراجات ہیں تعمیر کے وہ بہت تیزی سے بڑھے ہیں، سریے کے، سیمنٹ کے، اینٹوں کے، ہر چیز کا ریٹ مہنگائی کی وجہ سے بڑھ رہا ہے. تو اس وجہ سے جو ہے ہمیں ڈیولپمنٹ پہ چونکہ اپنے وسائل سے خرچ کرنا پڑ رہا ہے تو ہمیں سپورٹ کی اور ہیلپ کی ضرورت ہے. ورنہ اپنے جو جاری اخراجات ہیں، ہم پاکستان کی پہلی پبلک سیکٹر جامعہ بن چکے ہیں جو اپنے اخراجات میں خود کفیل ہو چکی ہے، اور یہ سارا کریڈٹ جو ہے میں سمجھتا ہوں بہاولپور کی کمیونٹی کو جاتا ہے کہ جو اپنی جامعہ کو اتنا سپورٹ کرتے ہیں، اس پورے ڈویژن کے لوگ، کہ اس جامعہ کی گروتھ میں انہوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا. آپ جانتے ہیں کہ ہمیں نہ چاہتے ہوئے بھی مہنگائی کے پیش نظر تھوڑی فیسیں بھی بڑھانی پڑی، لیکن جو عوام پبلک تھے انہوں نے یہ دیکھتے ہوئے کہ ان کے لیے جو فیسلٹیز ہیں، جو کوالٹی ہے، جو فیکلٹی ہے وہ بہتر ہو رہی، بڑھائی جا رہی ہے، اس کو ایک کڑوے گھونٹ کے طور پر قبول کیا. دوسری طرف جب اس کو سمرائز کریں گے تو یہ کہا جائے گا کہ اسلامیہ یونیورسٹی کا بجٹ 3 ارب سے بڑھ کر تقریباً 9 ارب روپے تک چلا گیا. یعنی یہ ایک بڑی جامعہ بن گئی. پاکستان میں اس کا بجٹ کا حجم تقریباً دوسرے یا تیسرے نمبر پر آ چکا ہے، اور شاید اگلے سال کے بجٹ میں یہ پاکستان کی سب سے بڑی جامعہ بجٹ کے حساب سے بھی بن جائے. تو اور خوشی کی بات یہ ہے کہ وہ وسائل کا جو 90% حصہ ہے وہ خود جنریٹ کر رہی ہے. ڈاکٹر صاحب، آپ نے پوری یونیورسٹی کو سولر سسٹم پہ کنورٹ کر دیا، اس کی وجہ سے بھی کوئی فائدہ ہو رہا ہے؟ جی، اس کی وجہ سے فائدہ تو بہت ہوا ہے، لیکن اس کا اثر یوٹیلیٹی بل میں اس وجہ سے نہیں آ رہا کہ ایک طرف ہم نے اپنی بجلی کا جو وہ ہے ایک بڑا حصہ وہ سولر سے لینا شروع کیا، لیکن دوسری طرف جو چھوٹا حصہ ہم لیتے بھی تھے گریڈ سے، اب چونکہ ریٹس اس کے 2 سے 2.5 گنا بڑھ گئے تو وہ اماؤنٹ کم ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہا، اور ڈیزل کے قیمتیں بڑھنے کا، بجلی کی قیمتیں بڑھنے کا کافی ہمارے اوپر پریشر ہے. اب ہم آتے ہیں کہ یہ جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں، ڈیفینیٹلی اس مہنگائی کے دور میں والدین کے اوپر بچوں کی تعلیم کے اخراجات جو ہوتے ہیں وہ آسان نہیں ہوتے، خاص طور پہ ان گھرانوں کے لیے جہاں 2، 3 یا 4 بچے جو ہیں ان کو یونیورسٹی میں جانا ہو. تو اس حوالے سے آپ کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ یونیورسٹی ایڈمنسٹریشن کی کوششوں سے اور حکومت پاکستان کے تعاون سے جو احساس اسکالرشپ پروگرام ہے BS کا، اس میں تقریباً ہمارے 6000 سے زائد بچے جو ہیں وہ احساس اسکالرشپ لے رہے ہیں، جو مکمل ان کے تعلیمی اخراجات اٹھاتی ہے 4 سال کے لیے. 6000 بچے احساس اسکالرشپ پہ ہیں. پھر دیگر جو اسکالرشپس ہیں مختلف طرح کی، جن میں ایک بڑا حصہ وہ اسکالرشپس ہیں جو یونیورسٹی اپنے فنڈ سے سال کی 100 ملین سے زیادہ کی اسکالرشپ دیتی، تو وہ ملا کے کوئی 25% سے زائد بچے جو ہیں وہ اسکالرشپ سے پڑھ رہے ہیں، فائنینشیل اسسٹنس پہ پڑھ رہے ہیں. یہاں تک میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ اس دفعہ جب ہم نے داخلے دیے تو جو پہلی 2 میرٹ لسٹیں لگیں، اس کے بعد جن بچوں نے فیس نہیں جمع کرائی، اسلامیہ یونیورسٹی نے ان سب کو میسج بھیجا کہ وہ بچے جو صرف اس وجہ سے فیس نہیں جمع کرا سکیں، جو میرٹ میں آئے ہیں، جو پہلی میرٹ لسٹوں میں آئے ہیں،
لیکن صرف اس وجہ سے کہ ان کے پاس پیسے نہیں ہیں وہ آ جائیں. ہم نے ان کو تقریباً 100% بھی رعایت دے دی کہ وہ آئیں, پہلا سیمسٹر جوائن کر لیں, اور اس دوران ہم ان کے لیے کوئی وظائف حکومت سے اور دوسرے ذرائع سے ارینج کریں گے. یعنی کہ میرٹ جن بچوں کی ہے ہم نے ان کو کبھی بھی یہ نہیں کیا کہ وہ بچے اسلامیہ یونیورسٹی میں نہیں آئیں. یہ صرف ان بچوں کے لیے نہیں ہے جو افورڈ کر سکتے ہیں, بلکہ یہ سب بچوں کے لیے, میرٹ والے بچوں کے لیے بھی ہے جو افورڈ نہیں کر سکتے, اور دوسرے سب بچوں کے لیے بھی ہے. تو یہ اس طرح کی اسکالرشپ میں سمجھتا ہوں کسی اور یونیورسٹی نے نہیں دی. ہم نے 700 سے زیادہ ان بچوں کو اسکالرشپ اس دفعہ دی ہے جو پہلے سیمسٹر میں داخلے کے ٹائم پہ ہی فیس نہیں جمع کرا سکتے تھے. اس کے علاوہ سیلاب سے متاثرہ علاقوں کے بچوں کو ہم نے فائنینشیل اسسٹنس ایک بڑی تعداد میں دی ہے اس سیمسٹر, موجودہ سیمسٹر میں, اور بچوں کو انسٹالمنٹس پہ فیس کو کنورٹ کر دیا, اور دیگر اور طریقوں سے ہم بچوں کو ہیلپ کر رہے ہیں کہ وہ اس مہنگائی کے دور میں ان کے گھر والے جو ہیں نا امید نہ ہو جائیں, بلکہ بچے پڑھائی جاری رکھ سکیں. ڈاکٹر صاحب آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ جب تک آپ اب یہاں پر آپ کا ڈیوریشن باقی ہے تو آپ کا کیا مشن ہے, آپ کے کیا ایمز ہیں, اور کتنی ڈیولپمنٹ ہونا باقی ہیں, اور آپ یونیورسٹی کو کن راہوں پر استوار ہونا دیکھنا چاہتے ہیں؟ جی یوسف, سوال آپ کا ایک لحاظ سے بڑا ویلڈ ہے کہ میرا ٹینیور تو فکسڈ 4 سال کا ہے, اور کوشش یہ ہوگی کہ جو میکسیمم پروگریس ہے ڈیولپمنٹ پروجیکٹس پہ وہ ہو جائے. لیکن نہ چاہتے ہوئے بھی, کیونکہ دنیا میں چیزوں میں وقت لگتا ہے, ڈیلیز آتے ہیں, بر وقت چیزیں کمپلیٹ نہیں ہو پاتی, تو ہو سکتا ہے کہ کچھ ڈیولپمنٹ پروجیکٹس میں اپنے ٹینیور میں 100% نہ کر پاؤں. لیکن میری کوشش ہوگی کہ جو بڑے بڑے پروجیکٹ شروع کیے ہیں وہ اس حد تک چلے جائیں کہ ان کے مکمل ہونے میں پھر مزید کوئی رکاوٹ نہ بنے, تاکہ اس سے جو یونیورسٹی نے فوائد لینے ہیں, کیونکہ یہ سارا جو ڈیولپمنٹ پلان ہے یہ یونیورسٹی کے ایک 10 ایئر بزنس پلان سے ٹائڈ ہے. ہم نے اسلامیہ یونیورسٹی آف بہاولپور کا ایک 10 سالہ منصوبہ بنایا ہے کہ جس میں ہمارے اسٹوڈنٹس کی انٹیک اور گریجویٹس اور ہماری ہر سال کی انکم, تو یہ جو 10 سالہ پلان ہے اس میں یونیورسٹی کے پاس بہت زیادہ سرپلس جنریٹ ہوگا. یعنی یونیورسٹی ہو سکتا ہے 3 سال بعد ایک ایسا دور آئے کہ بہت زیادہ بڑی تعداد میں وظائف دینا شروع کر دے اپنے وسائل سے, لیکن وہ تبھی ممکن ہے جب ہم اس بزنس پلان پر عمل کرتے رہیں. یہ پلان اگر کوئی میرے ٹینیور کے بعد ایسی ایڈمنسٹریشن آتی ہے جو اس پلان پہ عمل نہیں کرتی, یعنی کہ داخلے اس تعداد میں نہیں دیتی اور ہمارے آپریشنس کو کنٹینیو نہیں کرتی بلکہ چھوٹا کرنے کی کوشش کرتی, تو پھر چونکہ وہ آمدنی اس طرح نہیں ہوگی تو پھر سرپلس بھی نہیں جنریٹ ہوگا, پھر یونیورسٹی کو مشکلات ہو سکتی ہیں. لیکن ہم نے 10 سال کا فائنینشیل ماڈل ایسا بنایا ہے کہ یہ ادارہ جو ہے پاکستان کا خوشحال ترین ادارہ ہوگا, اور اس کے پاس اتنے وسائل ہوں گے کہ یہ اپنے وسائل سے اپنی ساری پرانی بلڈنگوں کو بھی رینوویٹ کر کے اسٹیٹ آف دی آرٹ بنا سکے گا. بلا شبہ اسلامی یونیورسٹی آف بہاولپور میں جو ڈیولپمنٹ ہے وہ بہت تیزی سے جاری ہیں, اور طلباء و طالبات کے حوالے سے بھی بہت اچھی ڈیولپمنٹس وائس چانسلر اسلامی یونیورسٹی بہاولپور نے آپ تک پہنچائی. اور اسلامیہ یونیورسٹی آف بہاولپور پہلی جامعہ جو خود کفیل ہے اور جنریٹ خود کر رہی ہے بجٹ سارا, اور بہت سارے جو پروجیکٹس ہیں وہ چل رہے ہیں, زرعی جو تحقیق ہے, اور اس کے علاوہ طلباء و طالبات, تعلیمی شعبہ جات, بہت ساری چیزیں ان پر کام ہو رہا ہے, اور اسلامی یونیورسٹی آف بہاولپور جو ہے وہ ترقی کی راہوں پر گامزن ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان یوسف تہیم کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.